صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب التعظیم علماء کرام، لائق صد تکریم مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم اپنے مہربان و کرم فرما محترم حضور حسین صاحب کے والد اور اس علاقے کی معزز اور محترم شخصیت مکرم سیٹھ عبدالغفور صاحب مرحوم کی فاتحہ چہلم کے حوالے سے حاضر خدمت ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے رخصت تو ہونا ہے، اور جس نے بھی ماں کی گود دیکھی ہے اسے قبر کا منہ تو دیکھنا ہے، اور یہ کس کو خبر کس کا وقت کب آ جائے۔ ممکن ہے کہ جس کپڑے کو ہمارا کفن بننا ہے وہ بن کر تیار ہو کر بازار میں آ چکا ہو، اور ممکن ہے کہ جس پانی سے ہمیں غسل دیا جانا ہے وہ زمین کے نیچے سے نکالا جا چکا ہو، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ زندگی جتنی ناقابل اعتبار آج ہے شاید پہلے نہیں تھی۔ اچھے ہنستے کھیلتے بچے گھر سے نکلتے ہیں، کبھی روڈ مس ہیپ کا ٹریفک کے حادثوں کا شکار ہو کر، کبھی خودکش حملوں سے دوچار ہو کر، کبھی کسی اور ناگہانی سے گزر کر، جب ان کی ڈیڈ باڈیز گھر آتی ہیں تو ان کے گھر والوں پہ کیا گزرتی ہوگی یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال جانا تو ہر ایک کو ہے، بات تو آج اور کل کی ہے۔ آج ہمارے کرم فرما و مہربان سیٹھ عبدالغفور صاحب تشریف لے گئے، کل یہ وقت ہم پر بھی آنا ہے، اور شاید ہم اس کو اس طرح محسوس نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کرتے ہیں۔ جب قبرستان میں اپنے کسی عزیز کی میت کو جب آپ قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ قبر کا منہ اینٹوں سے بند کیا گیا ہے، پھر مٹی ڈالنا شروع کی گئی ہے، اور پھر جب قبر تیار ہوئی ہے پھر آپ نے رسوم و رواج کے مطابق چھڑکاؤ وغیرہ کر کے پھول ڈال کے فاتحہ پڑھی ہے اور واپسی کا سفر کیا ہے، کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ قبر میں کیسی غضب کی تاریکی ہوگی؟ ظاہر ہے روشنی کی کوئی کرن نہیں ہوگی، اور کیسی جان لیوا تنہائی ہوگی، کوئی حرف تسلی کہنے والا نہیں ہوگا، کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس کی شدت کو اور قبر کی وحشت کو محسوس کریں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہاں کچھ ایسا کام کر گزریں کہ جس سے قبر کی تاریکی سے نجات ملے، کوئی روشنی کی صورت بن جائے، وہاں پر کوئی وحشت سے چھٹکارا ملے اور اللہ کی طرف سے کوئی تسلی دلاسے کی صورت بن جائے۔ بہرحال ان مواقع پر جب کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو تو آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، دل پہ قرار ہوتا ہے، غموں سے سینہ بھی فگار ہوتا ہے، اور کچھ کہنا سننا بھی طبیعت پہ بہت بار ہوتا ہے، لیکن صرف اس خیال سے کہ جو ہماری دوست دنیا سے رخصت ہوئے ان کے بارے میں تو ہم یہ خوش گمانی رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں ہوں گے، لیکن یہ وقت تو ہم پر بھی آنا ہے۔ حضرات مکرم، مجھے بہت کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، اور ویسے بھی میں کوئی زیادہ لمبی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ بسیار خوری اور بسیار گوئی، یعنی زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا یہ بچوں کا شیوا ہوتا ہے۔ اب ہماری عمر تک آتے آتے بندے کو عقل آ جاتی ہے
اور وہ ذرا کہنے سننے کھانے پینے میں احتیاط برتنے لگتا ہے۔ میں بھی ختم شریف کا سامان آئے گا تو اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا اور آپ کی سماعتوں پہ زیادہ بوجھ نہیں بنوں گا۔ ایک آدھ حدیث، ایک آدھ نصیحت اور پھر آپ سے اجازت۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام محو سفر ہیں، اپنے صحابیوں ہمراہیوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک جانور پر، ایک خچر پر آپ سوار ہیں۔ ایک جگہ وہ جانور بدک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم اس سے اترتے ہیں اور اپنے ہمراہیوں کو، صحابیوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں قبریں ہیں اور 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے جس کو دیکھ کر یہ جانور ڈر گیا ہے۔ ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ ناپاک چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا۔ پھر ایک روایت کے مطابق ساتھ ہی کھجور کا درخت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں توڑتے ہیں، پھر اس شاخ کو 2 حصوں میں تقسیم فرما کے ایک قبر پہ، دوسرا دوسری قبر پہ گاڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تک یہ ٹہنیاں، یہ شاخیں، یہ کھجور کے پتے ہرے بھرے ہیں، سرسبز ہیں، شاداب ہیں، اس وقت تک ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اچھا، یہ حدیث ممکن ہے آپ نے پہلے بھی سنی ہو، اور ظاہر ہے کہ میں کوئی نئی حدیثیں اور نیا قرآن تو نہیں سنا سکتا۔ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، صرف سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کا انداز بدل جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک ناپاک چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ اگر کوئی منسٹر، کوئی بیوروکریٹ، کوئی افسر کسی جیل کے معائنے پہ جائے اور وہاں پر قیدیوں سے اس کی ملاقات ہو تو کیا قیدیوں کو محض دیکھ کر اس کو پتہ چل جائے گا کہ کس قیدی کو کس جرم میں کتنی سزا ہوئی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جب تک وہ ان سے پوچھے نہیں یا ان کی کیس ہسٹری سٹڈی نہ کرے، ان کی فائل نہ دیکھے، جب تک اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ اگر عذاب قبر دیکھ لیا تو چلیے یہ بھی کوئی معمولی بات تو نہیں، عذاب قبر دیکھ لینا، لیکن کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب نامہ اعمال پہ نگاہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ جانور جس پر سرکار تشریف فرما ہے وہ عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ ممکن ہے آپ کہیں کہ یہ عجیب سوال کر دیا آپ نے، قبر کسے کہتے ہیں؟ کہیں کبھی قبر نہیں دیکھی؟ ابھی آپ نصیحت کر رہے تھے جی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ زمین کا گڑھا کھود کے ہم اپنے پیاروں کو اس میں دفناتے ہیں اور اس مٹی دیتے ہیں، اس کو ہم قبر کہتے ہیں۔ یہ ایک علامتی قبر ہے، ایک سمبولک لینگویج ہے، ہم محض قبر کہتے ہیں اس کو، اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ یہ بات ذرا نئی ہے، کانوں کو اجنبی لگ رہی ہوگی، اور جو نئی بات ہو وہ دلیل مانگتی ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں۔ اگر بندہ سوالوں کے جواب صحیح دے تو قبر میں سیدھے ہاتھ کی طرف سے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر سوالوں کے جواب قبر والا غلط دے تو قبر کے الٹے ہاتھ کی طرف سے جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خوف کا مقام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قبر میں پہلے سوال و جواب ہوتے ہیں اور اس کے بعد عذاب یا ثواب ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ریشنل بات بھی یہی ہے، لاجک، منطق بھی یہی کہتی ہے، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پہلے امتحان ہونا چاہیے، نتیجہ بعد میں نکلنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بحری جہاز سمندر میں کسی حادثے کا شکار ہو جائے اور اس کے مسافر وہاں لقمہ اجل بن جائیں تو وہاں پر سمندر میں ان کو قبر تو نہیں ملی،
ان کو تو مچھلیاں کھا گئیں، اب ان سے قبر کے سوال و جواب ہوں گے؟ تو کیا فرشتے مچھلیوں کے پیٹ میں جائیں گے قبروں سوال جواب کرنے؟ اور اگر مچھلیوں نے مل جل کے لوگوں کو کھایا ہو تو فرشتے بھی گھن چکر بن جائیں گے، کس مچھلی کے پیٹ میں کس سے سوال کریں؟ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ جو ہندو ہیں وہ اپنے مردوں کو دفناتے نہیں ہیں، چتا بناتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں اور راکھ بھی پانی میں بہا دیتے ہیں۔ اب ایک ہندو مر گیا، اس کی چتا بنائی، آگ لگائی اور راکھ کو پانی میں بہا دیا، اب قبر میں تو دفنایا نہیں، تو اس سے قبر کے سوال و جواب ہوں گے کہ نہیں؟ اگر کسی کا خیال ہے کہ نہیں ہوں گے تو پھر تو بڑا آسان نسخہ ہاتھ لگ گیا۔ جس بندے کے بارے میں خیال ہو کہ اس سے قبر میں کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا، اس کو پھر قبر میں دفنانا ہی نہیں چاہیے، اس کی بھی چتا بنائیں، آگ لگائیں، جان چھڑائیں، جو ہوگا قیامت میں دیکھا جائے گا، اس وقت تک تو اس کی جان بخشی ہو۔ قبر کے سوال و جواب ہر ایک سے ہوتے ہیں۔ وہ جو سمندر میں ڈوب کے مر گئے اور قبر میں نہیں دفنائے جا سکے اور مچھلیاں کھا گئی، ان سے بھی ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کے مذہب کے مطابق ان کو دفنایا نہیں جاتا، چتا بناتی ہے، آگ لگائی جاتی ہے، ان سے بھی ہوں گے۔ اور آپ کی معلومات کے لیے ایک بات یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ہندوؤں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، لیکن جاپان کے اندر مجھے نہیں پتا ان کے دین اور مذہب کا نام کیا ہے، لیکن جاپان کے اندر جو میجورٹی جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، وہاں پر بھی وہاں قبر تو ہوتی ہے ان کی، لیکن اس میں مردے نہیں دفنائے جاتے، بلکہ مردوں کو جلا کر ان کی راکھ دبائی جاتی ہے۔ تو جن لوگوں کو قبر میں نہیں دفنایا جاتا تو سوال و جواب تو ان سے بھی ہوں گے۔ تو کیسے ہوں گے؟ قبر میں تو دفنایا نہیں، کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ تو بھئی دنیا میں جو زمین کا گڑھا کھود کے ہم قبر بناتے ہیں وہ تو ان کو نہیں ملی، لیکن اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے، یہ سوال و جواب وہیں پہ ہوں گے، وہاں تو ہر ایک جائے گا۔ اگر ابھی بھی ذہن میں اگر مگر چل رہا ہو تو ایک اور حدیث سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا۔ اچھا، کبھی بارشوں سے، کبھی سیلاب سے، کبھی زلزلے سے، کبھی ویسے ہی بوسیدہ ہو کر، پرانی ہو کر قبریں دہل جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، ہڈیاں بھی مردوں کی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ممکن ہے کبھی یہ منظر آپ نے بھی دیکھا ہو، پھر بعد میں اللہ کسی اہل خیر کو متوجہ فرماتا ہے، توفیق دیتا ہے اور وہ مرمت وغیرہ کرا دیتے ہیں۔ یہ ایک عام چیز ہے، کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو، آپ نے کسی قبرستان سے اس طرح گزرے ہوں، تو کسی قبر میں کوئی عذاب یا ثواب کی کوئی نشانی آپ نے دیکھی؟ کوئی چنگاری، کوئی انگارہ، کوئی عذاب کی کیفیت نظر آئی؟ کوئی کلی، کوئی پھول، کوئی حسین منظر، کوئی حور چہل قدمی کرتی ہوئی دکھائی دی؟ نہیں۔ ظاہر ہے اگر نظر آتی تو آپ یہاں کہاں بیٹھے ہوتے؟ حضرات مکرم، میرے آقا کریم کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا۔ ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا، لیکن ہمیں کبھی کسی قبر میں جنت یا دوزخ کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں، اور قبر اصل میں عالم برزخ کی چیز ہے، یہاں ہم اس کا مشاہدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر ابھی بھی تسلی نہ ہوئی ہو تو چلیے ایک عام فہم انداز سے، کامن سینس کے انداز میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ آپ حضرات تشریف فرما ہیں، آپ دیکھیے کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس طرح کہ ایک کی رائٹ سائڈ دوسرے کی لیفٹ سائڈ سے ملی ہوتی ہے۔ جیسے آپ تشریف فرما ہیں، آپ کی رائٹ سائڈ میری طرف، میری لیفٹ سائڈ آپ کے ساتھ۔ قبریں بھی قبرستان میں اسی طرح بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب فرض کریں یہ دو قبریں ہیں قبرستان میں، اچھا میری جو رائٹ اینڈ لیفٹ ہے میں اسی کا اعتبار کرتا ہوں۔ اس قبر کی رائٹ سائڈ یہ، اس کی لیفٹ سائڈ یہ، اس قبر کی رائٹ سائڈ یہ، لیفٹ سائڈ یہ، دونوں قبریں ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہیں قبرستان میں۔ فرض کیجئے اس قبر والے نے سوالوں کے جواب غلط دیے اور اس کے الٹے ہاتھ کی طرف سے جہنم کی کھڑکی کھل گئی۔ اس قبر والے نے سوالوں کے جواب صحیح دیے اور اس کے رائٹ سائڈ سے سیدھے ہاتھ کی طرف سے جنت کی کھڑکی کھل گئی۔ اب دونوں قبریں ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہیں، یہاں سے جہنم کی کھڑکی کھلی ہے، یہاں سے جہنم کی، تو یارو یہاں سے جنت کی، یہاں سے جہنم کی، تو کیا جنت اور دوزخ اتنی چھوٹی ہیں کہ دو قبروں کے درمیان آ جاتی ہیں؟ ظاہر ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ وہ کتنی بڑی ہیں اب وہ تفصیل میں اس وقت
کیا بیان کروں؟ بہرحال وہ اتنی بڑی ہے کہ یہ ہماری یہ دنیا اس کے کسی کونے میں پڑی ہو پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن اس طرح ہے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں نا دو قبریں یہ اس طرح ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہیں، لیکن اصل میں قبر تو عالم برزخ میں ہوتی ہے نا، اور عالم برزخ کے فاصلوں کا تعین ہم یہاں اس دنیا میں نہیں کر سکتے۔ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ قبر اصل میں عالم برزخ کی چیز ہے، تو اب ذرا غور کیجئے، جس جانور پر میرے آقا کریم تشریف فرما ہیں وہ جانور عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا ہے، تو یہ خیال مت کیجئے گا کہ اس کی نگاہ زمین کے 4-6 فٹ اندر تک پینیٹریٹ کر گئی اور وہاں تک اس نے دیکھ لیا عذاب قبر کو۔ نہیں، جس جانور پر میرے آقا کریم جلوہ فگن، اس جانور کی نگاہ عالم دنیا سے عالم برزخ تک پہنچ گئی ہے۔ اگر اس جانور کی نگاہ کی کیفیت یہ ہے تو وہ شہزادے جو میرے آقا کریم کے کندھوں پہ ہوتے تھے ان کی نگاہ کہاں تک جاتی ہوگی، اور خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات مکرم، اب ذرا فکر کا سفر ذرا اور آگے جاری رکھتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخیں، وہ ٹہنیاں، وہ پتے ان قبروں پہ ڈالے اور فرمایا کہ جب تک یہ سرسبز ہیں، ہرے بھرے ہیں، شاداب ہیں، اس وقت تک ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ قبر کی ٹہنیاں اور شاخیں کوئی غوث، قطب، ابدال، کوئی برگزیدہ ہستیاں ہیں؟ چاروں قبر کی شاخیں ہی تو، کھجور کی شاخیں ہی تو ہیں، ٹہنیاں ہیں، پتے ہیں۔ اگر کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے تو یارو تم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، مسلمان، تم کلمہ گو، کیا تمہاری قرآن خوانی اور حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ نہیں ہوتا ہوگا؟ دوسری بات یہ سوال پھر علماء سے کہ جب میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں سرسبز و شاداب ہیں، ہری بھری ہیں، اس وقت تک ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ ٹہنیاں سوکھ جائیں گی، خشک ہو جائیں گی، تو کیا حمد و تسبیح کرنا چھوڑ دیں گی؟ قرآن کی گواہی تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح میں مشغول ہے، چاہے وہ خشک ہے یا تر ہے۔ جب کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح کر رہی ہے تو پتہ چلا کہ ٹہنیاں سوکھ جائیں گی، حمد و تسبیح پھر بھی کرتی رہیں گی۔ لیکن میرے آقا کریم کا فرمان ہے کہ ان ٹہنیوں کی حمد و تسبیح سے قبر والے کو فائدہ اس وقت تک ہوگا جب تک یہ سرسبز و شاداب ہیں، ہری بھری ہیں، تازہ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حمد و تسبیح کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ بھئی جب کائنات کی ہر چیز حمد و تسبیح کر رہی ہے تو یہ در و دیوار، یہ شامیانہ، یہ قالینیں، یہ کرسی میز، یہ لاؤڈ سپیکر، یہ مٹی ریت، یہ تمام کائنات کی ہر چیز حمد و تسبیح کر رہی ہے، تو ان در و دیوار، یہ مٹی، یہ کھیت کھلیان، ان کی حمد و تسبیح سے کیا ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے مراتب میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا قرب الہی کی منزلیں طے ہو رہی ہیں؟ نہیں، بس اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے، حمد و تسبیح تو کر رہے ہیں لیکن حاصل حصول تو کچھ نہیں۔ علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ تکوینی طور پر کر رہے ہیں، تشریعی طور پہ نہیں کر رہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ بہرحال حمد و تسبیح کرنے والوں کی دو قسمیں، ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے پلے آ گئی تو آئندہ اگر کوئی آپ سے اس پر گفتگو کرے کہ یہ ایصال ثواب جائز ہے یا نہیں ہے، اور مردوں کو، قبر میں جانے والوں کو ہماری قرآن خوانی سے اور ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ آپ کو مسئلہ نہیں بتا رہے ہوتے، صرف اپنی قسم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات مکرم، یہاں پر ایک نقطہ اور ہے اس حدیث کی روشنی میں، وہ کر کے اور پھر ایک آدھ نصیحت کی طرف چلتے ہیں۔
میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں جلوہ فگن تھے، جب روئے زمین پر تشریف فرما تھے، اور جب چشم فلک کے سامنے اپنے غلاموں کی محفلوں کو رونق بخشا کرتے تھے، اس وقت بھی تو لوگ دنیا سے رخصت ہوتے تھے. بھئی کافر ہے یا مسلمان یہ تو علیحدہ بحث ہے، لیکن جس کا وقت بھی آتا تھا اس وقت بھی دنیا سے رخصت ہوتے تھے. تو جب وہ قبر میں پہنچتے تھے تو قبر میں ان سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا تھا. کافر ہو یا مسلمان ہر ایک سے سوال ہوتا تھا. اور ابھی میں نے پوری وضاحت سے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے. پتہ یہ چلا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ فگن تھے تو عالم برزخ سے دور نہیں تھے کہ ان کے بارے میں وہاں سوال ہو رہا ہے. تو آج اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں تشریف فرما ہوں تو عالم دنیا سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ یارو یہ جو عالموں کی تقسیم ہے، یہ عالم دنیا ہے، یہ عالم برزخ ہے، یہ عالم آخرت ہے، یہ عالم تحت ہے، یہ عالم فوق ہے، یہ عالم امر، یہ عالم خلق، یہ عالم خواب، یہ عالم بیداری، یہ عالموں کی تقسیم یارو تمہارے اور میرے لیے ہے، ہمارے نبی کے لیے نہیں، کیونکہ رب کائنات نے ان کو تمام عالموں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام عالموں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے. جب وہ تمام عالموں کے لیے رسول رحمت ہیں تو ایک عالم میں ہو تو دوسرے عالم سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرات مکرم، ذرا قبر کے سوال و جواب کا ذکر ہوا، اس کی مناسبت سے ایک آدھ بات کرتا چلوں، اس سے بھی کچھ ہمیں روشنی مل سکتی ہے. فرشتے آئیں گے قبر میں اور پوچھیں گے، پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اگر اللہ کو ماننا کافی ہوتا، اس کی الوہیت کا اقرار کافی ہوتا، اس کی ربوبیت کا اعتراف کافی ہوتا، تو فرشتے کہتے بھئی یہ اللہ اللہ کرنے والا ہے، اس کی جان چھوڑو، کسی اور قبر میں چلتے ہیں. لیکن نہیں، فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو رب کہنے والے تو بہت ہیں. یہودی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں، نصرانی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں. اللہ کو رب کہنے والے تو بہت ہے، یہ بتا مادہ دین کیا ہے، کس دین میں ہو کہ اللہ کو رب کہتا ہے؟ اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اچھا کیا خیال ہے، کیا قبر میں جھوٹ بولنا ممکن ہوگا؟ اگر ہم یہاں دنیا میں پریکٹس کریں، کرتے تو ہیں. اگر کوئی شخص یہاں پہ جناب دروغ گوئی اور کس بیانی میں کوئی میڈل حاصل کرے، کیا قبر میں فرشتوں کو چکر دے گا؟ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں، قبر میں تو سچ ہی زبان سے نکلے گا. اب جب بندے نے کہا کہ میرا دین اسلام ہے، جھوٹ تو بول نہیں سکتا، تو جب جھوٹ نہیں بول سکتا تو فرشتوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ بھئی یہ اسلام کو اپنا دین کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانتا ہے اور وحدہ لا شریک مانتا ہے. اگر نہ مانتا ہوتا اس کا دین اسلام کیسے ہوتا؟ یہ تمام نبیوں کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر بھی اس کا ایمان ہے، ورنہ اسلام کو اپنا دین کیسے قرار دیتا؟ یہ فرشتوں کے وجود کو مانتا ہے، جنت اور دوزخ کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، سزا جزا حشر نشر تمام ضروریات دین کو مانتا ہے، تبھی تو یہ اسلام کو اپنا دین کہہ رہا ہے. تو اب تو اس کی جان بخشی ہو جانی چاہیے. معاف کیجیے، ایسی محافل میں لطیفہ سنانا کوئی زیادہ شائستہ حرکت نہیں ہوتی، لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا چلوں. ایسا ہوا کہ ایک نوجوان تھا بڑا شرمیلا، آج کل ایسے نوجوان ہوتے تو نہیں ہیں لیکن میں بھی لطیفہ ہی سنا رہا ہوں نا. بڑا شرمیلا سا نوجوان تھا، خاص طور پر خواتین سے بات کرتے ہوئے ہکلا جاتا تھا، ٹانگیں کام جاتی تھی، پسینے چھوٹ جاتے تھے. تو اپنی اس کمزوری اور مجبوری کی وجہ سے اپنے گھر کے جو ڈومیسٹک فنکشنز جو ہوتے ہیں، گھریلو تقریبات جو ہوتی ہیں، ان میں بھی وہ شرکت نہیں کرتا تھا کہ کہیں خاتون سے، کسی عزیز رشتہ دار عورت سے بات کرنی پڑی تو پھر ہوٹنگ ہوگی، مذاق اڑے گا، بات بنے گی. تو اس کے ایک دوست نے، ایک کزن نے اس کو سمجھایا کہ بھائی تم یہ جو حرکت کرتے ہو بہت غلط ہے، وہ اس لیے کہ تمہاری کوئی خوشی غمی میں پھر کوئی شریک نہیں ہوگا، پتہ نہیں تمہارا کوئی جنازہ بھی اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا، تو تمہیں گھر میں تو آنا چاہیے. اس نے کہا کہ بھئی تم جانتے ہو
کہ میری پریشانی ہے، یہ مجبوری ہے، ہوٹنگ کے ڈر سے میں نہیں آتا. اس نے کہا تم نے پتہ نہیں خواتین سے بات کرنے کو حوا کیوں بنایا ہوا ہے؟ بھئی ان سے کوئی ملکی سیاست پر تو بات نہیں ہونی، کوئی فلسطین میں جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے عواقب و نتائج کے حوالے سے تو گفتگو نہیں ہونی، نہ بجٹ کے حوالے سے بات ہونی ہے، اور نہ یہاں پر جناب وہ مقدمات جو آج کل ہمارے برننگ ایشوز ہیں نہ ان پر کوئی تبادلہ خیال ہونا ہے. عورتوں سے بات ہونی ہے کیا بھئی آپ کی شادی ہو گئی نہیں ہوئی، بچے ہیں کتنے ہیں، یہی سیدھے سادے سوال ہوتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا اچھا چلو پھر کوشش کرتے ہیں. اتفاق سے اسی دن گھر میں کوئی فنکشن تھا. اب وہ جناب سبق پڑھا ہے، تیار ہو کے آتے ہیں فنکشن میں، تو ایک خاتون، کیونکہ اب عرصے سے نہیں آتے نا گھریلو فنکشن میں، تو سب چہرے ان کے لیے اجنبی ہیں، تو ایک خاتون گزری تو انہوں نے پوچھا ہاں خاتون کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ ان کا نہیں بھائی صاحب ابھی شادی تو نہیں ہوئی میری. اچھا بچے کتنے ہیں آپ کے؟ اب ظاہر ہے ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو ہونا چاہیے تھا. جب تاج پوشی کرا کے فارغ ہوئے تو وہ دوست جس نے انہوں نے یہ پٹی پڑھائی تھی اس کے جا کے گلے پڑے کہ بھائی میں نے تو تم سے کبھی کوئی دشمنی نہیں کی تھی، تم نے میرے ساتھ کس چیز کا بدلہ لیا ہے؟ تو اس نے یہ واقعہ سن کے کہا کہ بھائی آپ سے غلطی ہوئی، آپ اگر پہلے یہ پوچھتے تھے کہ بچے کتنے ہیں اور پوچھتی کہ کوئی بچہ نہیں ہے وہ بتاتی، تو پھر آپ پوچھ لیتے شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو آپ کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا. ان کا اچھا میں نے غلطی کی، سوالات کی ترتیب بدل دی، چلو اب میں ٹھیک کر لیتا ہوں. اب جناب دوبارہ نئے عزم، نئی ہمت، نئے ارادے سے واپس آئے. ایک اور خاتون گزری، اب نیا سبق پڑھا ہے، فوراً دہرایا محترمہ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ ان کا بھائی صاحب اللہ کے فضل سے 4 بچے ہیں. اچھا تو شادی تو ہو گئی ہے نا آپ کی؟ معاف کے لیے لطیفہ سنانا مقصود نہیں تھا، ہنسنا ہنسانا بھی مقصد نہیں تھا. بتانا یہ چاہتا تھا کہ پہلا سوال ایسا ہو جس میں دوسرے سوال کا جواب موجود ہو تو دوسرا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب پہلے سوال سے پتہ چل گیا شادی نہیں ہوئی تو بچوں کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے. جب پہلے سوال سے پتہ چل گیا اب 4 بچے ہیں تو پھر شادی کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے. تو جب فرشتوں نے پوچھ لیا کہ تیرا دین کیا ہے اور اس نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے تو کسی اور سوال کی گنجائش نہیں بچتی. لیکن نہیں، فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کو رب کہنے والے بہت ہیں نا، اسی طرح اسلام کا نعرہ لگانے والے بھی بہت ہیں اور اسلامی کہلانے والے بھی بہت ہیں. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی، سرکار کا رخ زیبا نگاہوں کے سامنے ہوگا اور فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، اے اللہ کو رب کہنے والے، اے اسلام کو اپنا دین قرار دینے والے، یہ بتا یہ جو پیکر جمال تیرے سامنے ہے، یہ جو صاحب کمال ہے، خوش خصال ہے، شاہ شمشاد قداں ہے، خسرو شیریں دہانا ہے، یہ جو جان عاشقاں ہے اور روح دل براں ہے، ان کو بھی پہچانتا ہے کہ نہیں؟ اگر ان کو پہچانتا ہے، ان سے واسطہ رکھا ہے، ان سے تعلق جوڑا ہے، ان کا دامن پکڑا ہے، تو اللہ کو رب کہنا بھی منظور ہے اور اسلام کو دین کہنا بھی مقبول ہے. لیکن اگر ان کو نہیں پہچانتا، ان سے تعلق نہیں رکھا، تو اللہ اللہ کیے جا، اسلام کے نعرے لگائے جا، لیکن تیری نجات نہیں ہو سکتی. حضرات مکرم، حدیث تو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن اس میں ایک آدھ بات سمجھنے کی ہے. اگر وہ نہیں سمجھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا. اگر کسی طالب علم کو یہ بتا دیا جائے کہ تم سے کمرے امتحان میں کون سے سوال پوچھے جائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ کسی اور سوال کا جواب یاد کرے نہ کرے، ان سوالوں کے جواب تو رٹ لے گا، ان کی تکرار کرے گا، اعادہ کرے گا، بار بار ان کو ریپیٹ کرے گا، ری رائٹ کرے گا، قلم سے نکالے گا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایگزامینیشن ہال کی ہیبت سے کوئی چیز رہ جائے، نمبر کم آ جائیں تو اس پر پورے فل کنسنٹریشن، پورا ارتکاز اس کا توجہ کا اسی پر ہوگا. اگر طالب علم کو بتا دیا جائے کہ یہ سوال پوچھے جائیں گے اور وہ ان پر توجہ نہ کرے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ مجھے بتا تو دیا یہ سوال پوچھیں گے، لیکن یہ امتحان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اہم امتحان ہے، پاس ہو گئے سبحان اللہ، نہ ہوئے ماشاءاللہ، کوئی فرق تو پڑتا نہیں، تو اس کے لیے میں راتوں کو جاگوں اور کریزی کروں، محنت کروں، خون پسینہ جلاؤں، رات دن ایک کروں، کیا فائدہ، چھوڑو دفعہ کرو. لیکن اگر امتحان بہت اہم ہو اور سارا فیوچر اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہو، ان مستقبل کا تمام تر انحصار اسی پر ہو، اور پھر بھی وہ اس کی تیاری نہ کرے، پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
پھر میرے خیال میں ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ سوچے کہ مجھے بتانے والے نے بتا تو دیا کہ یہ سوال پوچھے جائیں گے، لیکن کہیں اس نے چکر نہ چلایا ہو، کوئی دھوکہ نہ دیا ہو، میں انہی سوالوں پہ توجہ دیتا رہوں اور وہاں پہ کوئی اور سوال آ جائے، پھر میرا کیا بنے گا؟ لیکن اگر امتحان بھی انتہائی اہم ہو اور بتانے والا بھی ہر شک اور شبے سے بالاتر ہو، اور اگر پھر بھی ان سوالوں کی تیاری نہ کریں تو اس کو سوائے حماقت یا پاگل پن کی اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ رب کائنات کا کرم دیکھیے، اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے گویا یوں کہیے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے قبر میں کیا سوال پوچھے جائیں گے۔ کیا ہم نے ان کی تیاری کی ہے؟ اگر کی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، قبر کی منزل آسان ہو جائے گی، لیکن اگر نہیں کی تو کیا قبر کے امتحان کو اہم نہیں سمجھتے یا بتانے والے پہ اعتبار نہیں ہے؟ ظاہر ہے کوئی مسلمان تو ایسا سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو چلیے ابھی بھی کچھ وقت ہے تو تیاری کر لیں، لیکن آج کل تو ماشاءاللہ آپ کو یہ سمجھانا آسان ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں وہ اکیڈمیز کھلی ہوئی ہیں، ادارے ہیں جہاں پر صرف امتحان دینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، تیاری کرائی جاتی ہے۔ تو ہمیں پتا تو چل گیا، لیکن اب وہ موڈ آف پریپریشن کیا ہوتا ہے، تیاری کا انداز اور طریقہ کیا ہو، کیسے تیاری کریں۔ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس سوال کی تیاری کیسے کریں؟ کیا اللہ اکبر کے نعرے لگا لینا کافی ہے؟ کیا اللہ اللہ کی مالا جپ لینا کافی ہے؟ نہیں۔ اگر اس کو اپنا رب مانتے ہو، پروردگار مانتے ہو، خالق و مالک مانتے ہو، معبود و مسجود مانتے ہو، تو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس کی عبادت و ریاضت کرو، اس سے لو لگاؤ، تاکہ جب قیامت میں سوال ہو تو وہاں سوچنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرا رب کون ہے۔ فوراً کہو ساری زندگی جس کو سجدے کیے ہیں اس کے سوا میرا رب اور کون ہو سکتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب اس سوال کی تیاری کیسے کریں؟ کیا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا مسلمانوں جیسا نام رکھ لینا کافی ہے؟ کیا آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ کے ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھ دینا کافی ہے؟ نہیں۔ اگر واقعی اسلام کو اپنا دین سمجھتے ہو تو اسلام نے تو تمہیں دنیا کے ہر زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں، ہر کیفیت کے بارے میں تمہاری رہنمائی کی ہے، تمہیں بتایا ہے اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا بچپن کیسا ہو، لڑکپن کیسا ہو، جوانی کیسی ہو، بڑھاپا کیسا ہو، اگر تم مرد ہو تو کیسے ہو، عورت ہو تو کیسے، اگر مسافر ہو تو کیسے، مقیم ہو تو کیسے، تندرست ہو تو کیسے، بیمار ہو تو کیسے، امیر ہو تو کیسے، غریب ہو تو کیسے، حاکم ہو تو کیسے، محکوم ہو تو کیسے، تمہارے شب و روز کیسے ہوں، لیل و نہار کیسے ہوں، ماہ و سال کیسے ہوں۔ اسلام نے تو زندگی کے بارے میں پورا نقشہ کھینچ کے دیا ہے نا تمہیں۔ تو اگر واقعی اسلام کو اپنا دین مانتے ہو تو اسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جاؤ، تاکہ وہاں پر جب سوال ہو تو کوئی مغالطہ نہ ہو کہ میرا دین کون سا ہے۔ فوراً کہو ساری زندگی جس پر عمل کیا ہے اس کے سوا میرا دین اور کون سا ہو سکتا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ ظاہر ہے ان سوالوں کی تیاری آسان نہیں ہے، بھئی ساری زندگی کا امتحان ہے تو محنت تو ہوگی نا۔ لیکن چلیے پتہ تو چلا تیاری کیسے کرنی ہے۔ مشکل ہے آخری سوال کی، وہ ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ہمیں تو سرکار کی زیارت کا موقع ملا نہیں، ہم نے آقا کریم کو دیکھا نہیں، نہ وہ زمانہ ملا، نہ وہ دور ملا، نہ آقا کریم کے دیدار کا شرف ملا، پھر کیسے پہچانیں گے؟ اچھا کیا ایسا ممکن ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شبیہ مبارک ہو، کوئی تصویر ہو، انلارجمنٹس ہوں، وہ مدرسوں میں، وہ مسجدوں میں، خانقاہوں میں، آستانوں پہ، بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں میں، اپنے کمروں میں وہ آویزہ کی ہوئی ہو، اور ہمیں ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ ہمیں بتائیں کہ دیکھو یہ جو شبیہ ہے، یہ جو نقش و نگار ہیں، یہ جو خد و خال ہیں، یہ جو لب و رخسار ہیں، اور یہ جو چہرہ مہرہ ہے یہ ہمارے نبی پاک کا ہے، اس کو آنکھوں میں بسا لو اور سینے میں سجا لو، اس ہستی کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا بھی نہیں، بلکہ میں عرض کروں گا کہ اگر ایسا ممکن ہوتا تب بھی مسئلہ حل نہ ہوتا۔ وہ کیوں؟ آپ سوچئے، وہ کافر، وہ مشرک اور وہ منافق جنہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا، سرکار کا عہد ملا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا، لیکن دلوں پر مہر لگی رہی، کلمہ نہیں پڑھ سکے، حلقہ بگوش اسلام نہیں ہو سکے۔ وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق جنہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، انہوں نے میرے آقا کریم کو کتنی بار دیکھا ہوگا؟
بے شمار بار دیکھا ہوگا، لاتعداد بار دیکھا ہوگا۔ جب وہ کافر مشرک منافق جنہوں نے سرکار کو بے شمار بار دیکھا تھا قبر میں پہنچے اور آقا کریم کے بارے میں سوال ہوا تو کیا پہچان گئے تھے کہ کس ہستی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ حدیث کی روشنی میں کیا جواب دیا انہوں نے؟ لا ادری، لا ادری، ہم نہیں جانتے کس ہستی کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ ساری زندگی ان کی دشمنی میں بسر کی ہے، آپ کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بنتے رہے ہیں، لیکن یہاں نہیں پہچانتے۔ کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ، لیکن ایک چیز اور بھی دیکھیے، وہ جنہوں نے ساتھ زندگی گزاری تھی وہ تو نہیں پہچان سکے، لیکن آج 1500 سال گزرنے کے بعد ایک مرد مومن، ایک کلمہ گو، سرکار کا غلام جب یہ قبر میں پہنچتا ہے، اس نے تو آقا کریم کو ایک بار بھی نہیں دیکھا، لیکن جب اس کے سامنے میرے آقا کریم کی جلوہ گری ہوتی ہے تو بے اختیار پکار اٹھتا ہے، ارے یہی تو جلوہ محمدی ہے، اسی کی تلاش میں تو میں یہاں تک آن پہنچا ہوں۔ اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ جنہوں نے بے شمار بار دیکھا وہ تو نہیں پہچان سکے، جس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا وہ پہچان گیا۔ کیوں؟ پتہ چلا میرے آقا کریم کو پہچاننے کے لیے یہ آنکھیں جو ہمارے ماتھے پہ لگی ہیں یہ نہیں چاہیے، بلکہ دل کی آنکھ چاہیے۔ جس نے ان آنکھوں سے دیکھا اس نے کہا ہم جیسے تو ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہم جیسے ہیں۔ اور جس نے دل کی آنکھ سے دیکھا بے اختیار پکار اٹھا، بادس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ پھر کیا خیال ہے کسی آئی اسپیشلسٹ سے، ماہر امراض چشم سے، کسی آنکھوں کے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے کہ جناب وہ ہمارے دل کی آنکھ ہے، اس کی ذرا آئی سائٹ، اس کی نظر تو چیک کر دیں، اگر وہ نظر کمزور ہوئی تو پھر تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، قبر کی منزل کیسے سنورے گی اور وہاں آقا کریم کو کیسے پہچانیں گے؟ کیا دنیا کا کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر دل کی آنکھ کی نظر چیک کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ جو دل کی آنکھ ہے وہ ہماری ان آنکھوں جیسی تو کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ یارو وہ چشم الفت ہے، وہ محبت کی آنکھ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جن کے سینے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی قبر میں وہی پہچان سکیں گے، اور جو سینے سرکار کی محبت سے خالی ہوں گے وہ نہیں پہچان سکیں گے۔ اگر ہمارے علماء، ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، پیران کرام، مذہبی رہنما اگر ہر محفل میں، ہر موقع پر عشق رسول کا درس دیتے ہیں، سرکار کی محبت کی تلقین کرتے ہیں، تو صرف تقریریں سجانے کے لیے نہیں، صرف دادیں سمیٹنے کے لیے نہیں، صرف واہ واہ کرانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہماری قبر کی منزل آسان ہو جائے۔ اور ظاہر ہے جس کی قبر کی منزل آسان ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ لیکن ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیے، یہ محبت حقیقتاً کیا ہے؟ ہم لوگ ہم میں جو خامی ہے اس کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے نا۔ ہم میں خامی یہ ہے ہم محبت کے دعوے بہت کرتے ہیں لیکن دلیل ہمارے پلے نہیں ہوتی، اور جس نے معیار مقرر کیا ہے، جس کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، وہ صرف ہماری زبان نہیں سنتا بلکہ ہمارے قلبی کیفیات کو جانتا ہے، نیت بھی جانتا ہے، عمل بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ جو زبان سے محبت کے دعوے کرنے والے اور عشق رسول کے لیے جناب نعرے بازی کرنے والے اور جلسے کرنے والے، جلوس نکالنے والے، کیا واقعی محبت کے معیار پہ پورے اترتے ہیں؟ آپ سوچئے جس سے محبت ہو آپ کو، آپ کیا چاہیں گے؟ وہ آپ سے راضی رہے یا ناراض ہو جائے؟ محبت کرنے والوں کی پہلی طلب اور پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ محبوب کسی طرح راضی ہو۔ محبوب کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی امنگ ہے، تڑپ ہے، طلب ہے، اور اس کا ناراض ہونا یہ سب سے بڑا سزا ہے، یہ سب سے بڑی مشکل ہے۔ تو ہم یہاں دنیا میں وقت گزارتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، اس سے سرکار راضی ہوں گے، نماز پڑھیں سرکار راضی ہوں گے، چھوڑے ہوں گے تو ناراض ہو جائیں گے، زکوٰۃ دیں تو آقا کریم راضی ہوں گے، نہیں دیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، نیکی کے راستے پہ چلیں، اگر چھوڑیں گے، برائی کے راستے پہ چلیں گے تو آقا کریم ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، ہم تو ماشاءاللہ میلاد تو منائیں گے، لنگر تو چلائیں گے، جلسے جلوس تو کریں گے، نعرے تو لگائیں گے، درود و سلام کے زمزمے تو بہائیں گے،
لیکن جب کہیں گے بھائی ذرا حلال حرام کا بھی خیال کر لو، جائز ناجائز کی بھی تمیز کر لو، نہیں نہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں کیا فکر ہے، ہمیں تو آقا کریم پکڑ کے ویسے ہی جنت میں لے جائیں گے۔ بھائی کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ اللہ رسول کو تو نہیں دے سکتے، پھر اپنے آپ کو دیتے ہو۔ جو اپنے آپ کو دھوکہ دے کوئی دوسرا اس پہ کیا اعتبار کرے گا؟ اس لیے صرف محبت کے نعرے لگا لینا کافی نہیں ہے، اگر محبت کا امتحان ہو تو ذرا سوچئے اس امتحان پہ پورا اترنا بھی ضروری ہے۔ حضرات مکرم، ویسے تو میں سمجھتا ہوں میں نے ساری تقریر نصیحت کے انداز سے ہی کی ہے، بس ایک نصیحت اور سن لیجئے اور میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں۔ دیکھیے آج کل نصیحت کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کسی کو نصیحت کریں تو الٹا جواباً ماشاءاللہ تقریر سننے کو ملتی ہے۔ کسی کو کہنا بھائی نیکی کا راستہ اختیار کرو، برائی کی راہ چھوڑو، کہتے ہیں جی آپ کو بڑا شوق ہے نصیحتیں کرنے کا، آپ کو پتہ ہے نیکی کا راستہ اختیار کرو، برائی چھوڑو۔ اچھا چلو ہم نے چھوڑ دی برائی، کیا برائی ختم ہو جائے گی میرے ایک برائی چھوڑنے سے؟ ہر طرف دنیا میں برائی ہے، ہر طرف خرابی ہے، ہر طرف گناہ ہے، ہر طرف بدکاری ہے، ہر طرف حرام خوری ہے، ہر طرف رب کی نافرمانی ہے۔ میرے پیچھے پڑے ہوئے جی میں برائی چھوڑ دوں، چھوڑ بھی دوں، دنیا کا حال تو یہی ہے، کیا فرق پڑنا ہے؟ اب نصیحت کرنے والا بھی بیچارہ اپنا سمو لے کے رہ جاتا ہے، لیکن اس کا حل ہے ایک حکایت میں۔ حکایت یہ ہے کہ جب نمرود نے الاؤ دہکایا، آگ بھڑکائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ، آگ میں جھونکنا چاہتا تھا تو اور وہ الاؤ کتنا بڑا تھا، وہ کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ صرف ایک نشانی دینے کے لیے عرض کرتا چلوں کہ وہ شعلے اتنے بلند تھے اس الاؤ کے کہ کہتے ہیں کہ پرندے اس کے اوپر سے پرواز نہیں کر سکتے، پرندے پرواز نہیں کر سکتے۔ حضرات مکرم کی حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی، کسی نے پوچھ لیا بھی بلبل کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے میں نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ بذاب تو اڑنا تھا، باتیں تو بننی تھی۔ لو جی ماشاءاللہ ان کی بلند نگاہی دیکھو، ان کی عالی ظرفی دیکھو، ان کے تخیل کی پرواز دیکھو۔ وہ آگ جہاں پانی کے حوض پلٹ دیے جائیں اس کو فرق نہ پڑے، اس کو بجھانے کے لیے چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہیں۔ جب بہت تانے دیے تو اس نے جو جواب دیا بلبل نے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ کہتی ہے کہ میں کوئی پاگل یا بے وقوف نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ پانی کے چند قطرے اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، ان کی اوقات کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی، لسٹ بنے گی، وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے۔ یہ پانی کے چند قطرے آگ تو نہیں بجھا سکتے، لیکن مجھے اس لسٹ میں جگہ تو دلا سکتے ہیں نا جو آگ بجھانے والوں کی ہے۔ یارو اگر ہم برائی کا راستہ چھوڑ دیں، ممکن ہے دنیا کو کوئی فرق نہ پڑے، برائی اسی طرح پھیلی رہے، نیکی کے وجود کا پتہ بھی نہ چلے، ممکن ہے ایسا ہو۔ ویسے میرا یقین ہے کہ فرق پڑتا ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، لیکن چلو ایک لمحے کو مان لیا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو یارو فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا، ہمیں تو پڑے گا نا، فہرست بنے گی نا۔ وہ کون تھے جو گناہوں کی بستی بسانے والے تھے اور گناہوں کا دور دورہ کرانے والے تھے، گناہوں کی دلدل میں غرق رہنے والے تھے، اور وہ کون تھے جو نیکی کے چراغ جلانے والے تھے۔ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا نام کون سی فہرست میں درج ہو، ہمیں اسی کے حوالے سے راہ عمل کو چننا ہے۔ مولا اپنے کرم سے ہمارے محترم سیٹھ عبدالغفور صاحب مرحوم کی خطاؤں کو بخش دے۔ انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی رب کی نافرمانی ہو جاتی ہے، مولا اپنے کرم سے ان کو بخش دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور ان کی امانتوں کی حفاظت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔